السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حاملہ کے لیے ہدایات کہ حاملہ کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً جب فرسٹ ٹائم نئی نئی شادی ہوتی ہے اور عورتیں اس بہت بڑی تبدیلی سے گزرتی ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ وہم اور ابہام کرنے لگ جاتی ہیں کہ یہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ تو فضول قسم کی، واہیات قسم کی احتیاطیں ہیں جو کہ لوگ کرنے کو کہتے ہیں، حالانکہ ان کا حاملہ کے لیے نہ ہی کوئی نفع ہے اور نہ ہی نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ اب ہمیں بیڈ ریسٹ لے لینا چاہیے، ہمیں چارپائی پہ پڑا رہنا چاہیے۔ اگر وہ دوسری تیسری بار ان کو حمل ہو رہا ہے تو وہ پھر اپنے بچوں کے لیے بھی نوکرانی رکھ لیتی ہیں اور کھانا پکانے کے لیے بھی ایک عورت کو ہائر کر لیتی ہیں، اور یہ تمام گھریلو سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے بھی وہ ایک عورت کو ہائر کر لیتی ہیں، اور ان کا بہانہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے تو حمل ہے جی، میں حمل سے ہوں۔ تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب فضولیات میں سے ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے حمل کو کوئی خدشہ یا خطرہ ہے، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، حمل اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عورت کے لیے تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، کیونکہ عورت کا جو حقیقی حسن ہے وہ اس کی اولاد سے ہے، اور میاں بیوی کا جو آپس کا ریلیشن ہے وہ مضبوط ہوتا ہے ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد سے۔ تو اس تبدیلی کو آپ خوش اسلوبی سے اس کو آپ محسوس کریں اور اس کے ساتھ خود کو چینج کریں۔ اب ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ پریکٹیکلی طور پہ ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ حاملہ کے لیے احتیاطاً ویسے بہت زیادہ جو کیئرفل ہوتا ہے، جو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے، وہ ہوتی ہے 7ویں منتھ سے۔ جب 7 مہینے خیر و عافیت سے گزر جائیں تو پھر آپ جو ہے نا بہت زیادہ کیئر کریں۔ 7 ماہ تک آپ نارمل کھائیں، نارمل زندگی گزاریں، کوشش کریں بس جسٹ ایسی خوراک کا استعمال فرمائیں کہ جو آسانی سے ہضم ہو جائے، اور بہت زیادہ گرم خوراک استعمال نہ کریں۔ لیکن بہرحال خوراک کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تو حاملہ خواتین کو گھر کا سارا کام خود کرنا چاہیے، جھاڑو لگانا ہو، فرش پہ کام کرنا ہو، سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا ہو، یہ ان کو خود کرنا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا سیڑھیوں پہ نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ سیڑھیوں پہ تو جب آپ گزرنے سے پرہیز کریں، سیڑھیوں پہ چڑھنے اور اترنے سے جب گریز کریں جب آپ کو 7 منتھ ہو چکے ہوں، جب جنین کا پیٹ کے اندر وزن بن چکا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی اسٹک ریڈ ہوئی نہیں اور احتیاطیں شروع ہو گئی، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سیڑھیوں پہ بھی آئیں جائیں آرام سے، گھر کا کام بھی کریں، جھاڑو پوچھا بھی لگائیں، کچن کا کام بھی کریں، ٹھہر کر کام بھی کریں، بیٹھ کر بھی کریں، لیٹ کر بھی کریں، جیسے روٹین وائز آپ کی لائف ہے آپ سارا کام نارمل طریقے سے کریں۔ کم از کم 4 ماہ تک تو آپ کو میرے خیال میں کچھ بھی ایسا جسٹ کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی پرہیز نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ سارے کام آپ کو خود کرنے چاہیے، ایون کپڑے بھی دھونے چاہیے۔ اچھا، ان کے فوائد ہوں گے، آپ کو یہ چیزیں کرنے کے آپ کو فوائد ہوں گے آگے چل کے۔ کیا؟ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ کچھ نہیں کرتی اور حمل ضائع ہونے کے خوف و خدشے کی وجہ سے وہ چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وہ حالات و واقعات چاہیے زچہ بچہ کے لیے وہ پیدا ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ وہ ایٹماسفیئر بنتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کیا کہ وضع حمل کی دردیں ہوتی ہیں، ان دردوں کے ریئیکشن میں بچہ خود بخود جو ہے نا ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ تو جو عورتیں چارپائی پہ بیٹھی رہتی ہیں تو ان کو وضع حمل کی دردیں لگتی ہی نہیں ہیں، ان کو دردیں خود لگانی پڑتی ہیں گائنیکالوجسٹ کو۔ تو اگر وہ روٹین وائز میں جسٹ کھانے کے پرہیز کو کر کے باقی وہ 4 سے 5 ماہ تک روٹین وائز اپنی زندگی کو صرف کریں تو یقین کریں وہ بغیر کسی سرجری کے ساتھ اپنی اولاد پیدا کر سکتی ہیں، اور وہ بہت آسانی کے ساتھ بہت زیادہ کم تکلیف سہے اپنے بچے کو پیدا کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو خواتین حضرات
جو خواتین و حضرات چارپائیوں پہ پڑی رہتی ہیں، بہت زیادہ ٹھونس لیتی ہیں اور بستر پہ پڑی رہتی ہیں کہ جی ہمیں تو حمل ہے، کہیں ہمارا حمل ضائع نہ ہو جائے، جن کا یہ جو ہے نا شیوا ہوتا ہے، ان کی پھر سرجری ہوتی ہے، ان کو وضع حمل کی دردیں نہیں فیل ہوتی، اور وہ ایٹماسفیئر بنتا ہی نہیں ہے کہ جس سے جنین باہر آئے، جس سے ان کا بچہ سیدھے طریقے سے آسانی سے ان کا حمل یا وہ حمل سے فارغ ہو پائیں یا بچے کی پیدائش کر پائیں۔ اگر آپ بچے کی پیدائش میں آسانی چاہتی ہیں تو آپ کو لازم چاہیے کہ 5 ماہ تک آپ اپنی روٹین وائز زندگی میں رہیں۔ جسٹ آپ نے ایک پرہیز کرنا ہے اور وہ ہے کھانے پینے میں، بس اس کے علاوہ آپ کو کوئی پرہیز نہیں کرنا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ کھانے میں یہ ہے کہ آپ تمام وہ چیزیں نہ کھائیں یا کم کھائیں جو کہ بہت زیادہ گرم ہیں۔ اب جی گرم چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے 3 ماہ تک آپ گرم چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کتنی؟ کم مقدار میں، انتہائی کم مقدار میں۔ یعنی اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو دبا کے نہ کھائیں، تھوڑا کھا لیں اور ہفتے میں 2 دن کھا لیں 3 ماہ تک۔ 3 ماہ سے لے کر جب آپ 5 ماہ یا 7 ماہ تک داخل ہوں تو پھر آپ کو ہفتے میں 1 بار گوشت کھانا چاہیے، بس، وہ بھی بہت زیادہ مسالے نہیں ڈال کے، اور ہوٹلنگ نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ اس کے علاوہ اچار نہیں یوز کرنا چاہیے حاملہ کو، اس کے علاوہ کچی املی نہیں کھانی چاہیے، اور اس کے علاوہ بینگن کا سالن نہیں کھانا چاہیے، کریلے کا سالن نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ گوشت بڑا چھوٹا جو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ میں آ جاتا ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، اور بہت زیادہ جیسے دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بیچاری سروں پر گٹھڑی رکھ کے تو وہ جو ہے نا سفر کرتی ہیں یا چھلانگیں لگاتی ہیں، تو اس میں بھی بسا اوقات ان کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، ان کے حمل کو ضائع ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ازواجی تعلق جو ہے وہ بھی لگ بھگ 8 ماہ 7 ماہ کے بعد کوشش کریں کہ نہ کریں، یا آپ کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے، بہت زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے آپ کو۔ اچھا، میں نے آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات کی، کیا کہ دیہات کی خواتین، آپ نا اعداد و شمار لیجئے گا دیہات کی خواتین کا اور شہر کی خواتین کا۔ جو دیہات کی سادہ لوہ عورتیں ہیں جن کو زمانہ جہل عورتیں کہتا ہے، ان کے جو بچوں کا زچہ بچہ ہے، ان کے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ 95% بغیر کسی سرجری کے ہوتے ہیں، وہ ود آؤٹ سرجری ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر کا سارا کام کرتی ہیں، وہ گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، ایون وہ جانوروں کے لیے گھاس بھی کاٹتی ہیں، چارہ بھی کاٹتی ہیں، گھر کا تو جو رہ گیا سارا کام کرتی ہیں، کیونکہ حمل کے دوران جتنی آپ منظم حرکت کرتی رہیں گی آپ کے بچے کو پیدا ہونے میں اتنی آسانی رہے گی۔ ہاں، اگر آپ بیڈ ریسٹ پہ چلی جائیں گی مسلسل طور پہ تو پھر آپ کے اندر وہ ایٹماسفیئر نہیں بنے گا، اور ایز اے ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی پھر سرجری ہوگی۔ اگر آپ سرجری سے بچنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ احتیاط ہے سب سے بڑی کہ آپ اپنی روٹین وائز کے تحت کم از کم 3 سے 5 ماہ تک روٹین وائز زندگی گزاریں، بس کھانے کا پرہیز رکھیں۔ اس کے علاوہ اب کچھ میں یہاں پہ چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، جذباتی اور نفسیاتی۔ عام طور پہ ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو اچانک کال آتی ہے کہ اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا اللہ نہ کرے کہ اس کے گھر اس کے والدین کو کچھ ہو گیا، یا کسی کی اچانک موت کی خبر آ جاتی ہے، تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ حاملہ خواتین کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں، خود کو ریلیکس رکھیں اور پریشانی نہ لیں، یعنی یہ اس کا ایک جذباتی پہلو ہے۔ بس اوقات حاملہ عورتیں بہت زیادہ روتی رہتی ہیں، یا اچانک کوئی بری خبر سن لیتی ہیں، اچانک کسی کے حادثے کی خبر سن لیتی ہیں، اچانک کسی کی موت کی خبر سن لیتی ہیں، تو اس سے بھی اس کا نفسیاتی ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے حاملہ خواتین کو، اور ان کا جو ہے نا بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ذہنی طور پہ خود کو ریلیکس رکھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹی چھوٹی قباحتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آخر میں ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ حاملہ خواتین کو ایڑی والی جو بڑی بڑی ہیل آئی ہوئی ہیں یہ نہیں یوز کرنی چاہیے۔ اکثر اوقات جب ان بیلنس ہوتا ہے پیٹ، یا جب زچہ یا جنین کا وزن بن چکا ہوتا ہے، یعنی کم از کم 5ویں مہینے میں آپ داخل ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ بڑی ہیل یا ایڑی والی جو ہے نا شوز اس کو نہ یوز کریں، اور بار بار سیڑھیوں سے آئیں جائیں نہیں، اور چھلانگیں نہ لگائیں، کھیلیں نہیں، تیز نہ بھاگیں،
اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا کوئی بھی وزنی چیز اٹھا کے سفر نہ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک بڑی احتیاط وہ کیا کہ آپ اپنی ناف میں تیل لگاتی رہیں اور ایک گلاس بڑا دودھ کا آپ لازمی یوز کریں اور اس کے اندر چند قطرے بادام روغن کے ڈال دیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ تمام جو آپ کی یہ کنڈیشن اور سچویشن ہے اس میں سے آپ آسانی سے گزر جائیں گی اور بغیر کسی قباحت کے.